بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ہمارے پاس ایسے مسائل آ رہے ہیں نفسیاتی طور پہ، جو مریض بیچارے لڑکے یا لڑکیاں، شوہر یا بیویاں، کہ جی وہ شک شبے کا شکار ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، کہ جی یہ تو میرے ساتھ صحیح نہیں ہے، یہ تو میرے کوئی کہیں اور تعلقات ہیں، بلکہ انفیڈیلٹی جو ہے، یہ ایک بڑا یہ مسئلے آ رہے ہیں ہمارے پاس۔ اور اس میں ہم جب دیکھتے ہیں تو زیادہ تر بلا وجہ ہوتے ہیں، لیکن کچھ میں وجوہات بھی ہوتی ہیں، لیکن کچھ غلطیاں ہوتی ہیں جو دونوں طرف سے ہوتی ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب شادی ہو جاتی ہے تو لڑکا لڑکی تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتے ہیں، جب شادی نہیں ہوتی تو ماں باپ لڑکی کا خیال رکھتے ہیں، بھئی کہاں جا رہی، کیا کر رہی، فون یہ وہ فلاں، اور ماں باپ جو لڑکے والے ہیں وہ بھی اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں۔ اور جب شادی ہو جاتی ہے کہتے ہیں جی بس سب ٹھیک ہے، شادی ہو گئی ہے اب ٹھیک ہے، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ لیکن وہاں جا کے اگر اگر ان میں کوئی لڑکے کا ہے، لڑکے کی سوچ ہوتی ہے کہ اس طرح لڑکی کرے، باتیں کرے، کپڑے پہنے اس طرح کے، اس طرح کا رویہ ہو تو ٹھیک ہے، اگر وہ اس طرح نہیں کرتی تو اگر فرینک فری ایسے کپڑے یہ وہ تو شاید اس میں پھر وہ شک کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح لڑکی ہے، لڑکی بھی کہتی ہے کہ اگر لڑکا اچھے طریقے سے بات کرتا ہے دوسرے لڑکیوں سے، یا دوسرے ان کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا، اپنی بیوی کو زیادہ اہمیت دیتا ہے تو وہ ٹھیک ہے، ورنہ یہ ہے۔ تو یہ ایک مسئلے جو ہیں بہت زیادہ ہمارے پاس آ رہے ہیں، اور حتیٰ کہ ذہنی بیماری تک چلے جاتے ہیں، پیرانوئڈ سائیکوسس تک چلے جاتے ہیں یہ مسئلے۔ اب اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ اس میں ضرور ہم نے دیکھا کوئی نہ کوئی غلطی، اگر لڑکا شک کر رہا ہے نا تو لڑکی کی کوئی ضرور وجہ ہوتی ہے۔ وہ کیا کہ یہ راتوں کو ٹیلی فون کر رہی ہے، چھپ چھپ کے ٹیلی فون کر رہی ہے، وہ جی یہ تو اپنے ان سے ملتی ہے، باتیں کرتی ہے، ہوتا ہے نا فرینکلی باتیں کرنا، ہنس ہنس کے باتیں کرنا، کپڑے ایسے پہن لینا جو فیشن یہ وہ فلاں۔ تو یہ ایک چیزیں جو ہے، یہ ایک بڑا اہم چیز ہے۔ یا کسی یا جو تھوڑے بہت کوئی جھوٹ بول دینا، فرض یہ ہے کہ جی کون ہے، کس سے باتیں کر رہی تھی، میں تو ایسے ہی ہے، یا کون آیا تھا، کوئی نہیں آیا تھا، کہاں گئی تھی، یا نہیں میں تو کہیں نہیں گئی تھی۔ مطلب خاص طور پہ شوہر جب کام پہ جاتے ہیں، جو پیچھے سے کون آیا، کون گیا، کہاں گئی، تو یہ چیزیں جو نا بڑی بودر کرتی ہیں، اور وہ لوگ شک شبے کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جتنا شدید ہوتے ہیں کہ وہ نوبت طلاق تک یا لڑائی جھگڑے تک آ جاتی ہے۔ تو اس میں یہ شک شبے دیکھنا چاہیے، ہم کہتے ہیں دونوں بیٹھیں بات کریں، بھئی کس وجہ سے شک آ رہا ہے، لکھ لیں، لڑکی کو آ رہا ہے، لڑکے کو آ رہا ہے، یہ چیزیں ہیں۔ تو وہ اب باہمی ایک دوسرے سے تعاون کرنا چاہیے، ان باتوں سے اوائڈ کرنا چاہیے کہ جی وہ لڑکا کہتا ہے کہ یہ بغیر فیشن کر کے باہر کیوں جاتی ہے، بغیر پردے کے باہر کیوں جاتی ہے، تو لڑکی کو چاہیے کہ پردہ کرنے لگ جائے، تھوڑا بہت جتنا بھی کرتی ہے، یہ نہ کہے گا اچھا تو کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی میری اپنی زندگی ہے میں کیوں کروں، میں تو جیسے رہوں گی، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک دوسرے کی ماننا چاہیے کہ لڑکا لڑکی آپس میں کس طرح رہنا ہے، کس حد تک ہم نے مطلب کہ جانا ہے، کس حد تک ہم نے جو جو ہمارے جو آزادی ہے اس کی کیا حدود ہیں، کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ دوسرا، میاں بیوی کو ایک دوسرے کی تعریف کرنی چاہیے، مطلب اس کی ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی چاہیے، تاکہ دوسرے پارٹنر کو پتہ چلے کہ یہ میرے ساتھ انوالو ہے۔ یہ نہیں ہے کہ گھر میں آئے تو منہ بنا ہوا ہے، باہر خوشی خوشی باتیں کر رہے ہیں، یا دوسروں کو گفٹ دے رہے ہیں، گھر کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اسی طرح جو نا کوئی اس کی تعریف نہیں کر رہے، دوسروں کی تعریف کر رہے ہیں، تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو 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 شک کا جس وجہ سے شکار ہو جاتے ہیں لوگ۔ اسی طرح کوئی بات چوری چھپے نہیں کرنی چاہیے، پارٹنر سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، سچی بات کریں، کوئی اس کے سامنے بات کریں۔ اگر میل ملاقات پارٹی کسی میں جانا ہے دوستوں سے اس کے ساتھ جائیں، خاص طور پہ کیونکہ کچھ لوگ جو شکی مزاج لوگ ہوتے ہیں، لڑکیاں بھی لڑکے بھی، تو ان کے لیے خاص طور پہ یہ ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ ایک دوسرے کے کانفیڈنس کو گین کریں، اس کو توڑے نہ، ایک دوسرے کا احساس کریں، تاکہ یہ جو ازدواجی زندگی ہے وہ خوشگوار ہو اور اچھے طریقے سے چلے۔